بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صغیرہ گناہ کرنے والے کی مثال، یعنی جو صغیرہ گناہ سے بچتا ہے اس کی مثال۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو چاہیے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ صغیرہ گناہ کرنے والے کی مثال۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن حبلی رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص گناہ کبیرہ سے تو بچے لیکن گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا سامنا ایک درندے سے ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچایا اور اس سے نجات حاصل کی۔ پھر اس کا سامنا ایک خطرناک اونٹ سے ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اس سے بھی بچایا اور نجات پائی۔ پھر اس کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو اسے تکلیف ہوئی، پھر دوسری چیونٹی نے اسے کاٹا، پھر تیسری نے کاٹا، جہاں تک کہ بہت ساری چیونٹیوں نے اسے کاٹا اور زمین پہ گرا دیا۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو پتہ چلے گا صغیرہ گناہ تو درکنار، کبیرہ گناہ کرتے وقت بھی ہمیں ندامت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اول تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے، اول تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے، اور اگر کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ فوراً توبہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ بے حد محتاط ہوا کرتے تھے۔ گناہ تو دور، وہ متشابہ یعنی شک والی چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی سے دودھ نوش فرمایا۔ پھر غلام سے پوچھا کہ تم نے یہ دودھ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے عرض کی، میں نے ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی۔ کہانت کا مطلب ہے کہ نجومی کی طرح آئندہ کی باتیں بتائی تھی، اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ آپ حضرت عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو فوراً اپنے منہ سے انگلی ڈال کر کر دی، الٹی کر دی، دودھ سارا باہر نکال دیا، یہاں تک کہ گمان ہونے لگا کہ آپ کے اس فعل سے آپ کی روح پرواز کر جائیں گے، یعنی اتنی تکلیف ہوئی آپ کو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر لیا، یعنی میں نے جو پیا تھا نکال دیا، جو رگوں میں نے اٹھایا، یعنی جو کہیں رگوں میں اندر چلا گیا باہر نہیں آ سکا، آنتوں کے ساتھ مل گیا جو دودھ، تو میں اس سے تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں، یعنی معافی طلب کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، پہلے لوگ صحابہ کرام تھے، کتنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، کتنا احتیاط کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بحرین سے کستوری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا وزن کرے اور میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ آپ کی زوجہ حضرت سیدنا عاتقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میں اچھی طرح وزن کر سکتی ہوں۔ آپ ان کی یہ بات سن کر خاموش رہے۔ پھر دوبارہ وہی بات دہرائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے پھر عرض کی کہ میں اچھی طرح وزن کر سکتی ہوں، تو آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ وزن کرتے وقت تم اسے اپنی ہتھیلی پر رکھو اور پھر اس پر لگی خوشبو اپنے جسم پر مل لو اور اس طرح مجھے دوسروں مسلمانوں سے زیادہ کستوری مل جائے۔ یعنی دیکھیں کتنی اطاعت کہ ہاتھ پر جو لگے گی خوشبو وہ بھی نہ لگے، یعنی اس سے بھی احتیاط۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندے جہاں اپنے آپ کو حرام و ناجائز باتوں سے بچاتے، وہیں حرام کی طرف جانے والی اور مشکوک اشیاء سے بھی بچتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں گناہوں کی بھرمار ہے، وہیں اللہ عز و جل کہ ایسے نیک بندے بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے خوب احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ آئیے اس دور کی عظیم روحانی و علمی شخصیت شیخ طریقت میر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کے خوف خدا سے متعلق کچھ واقعات ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، حق تلفی سے بچنے کے لیے قطار میں کھڑے رہے،
شیخ طریقت میر اہل سنت دعوت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال کی زیارت کا ارادہ کیا اور اپنا پاسپورٹ ویزا لگوانے کے لیے جمع کروا دیا، یعنی عمرہ پر جانے کا ارادہ کیا، ویزا لگوانے کے جمع کروا دیا۔ ویزا لگ جانے پر جب آپ دامت برکاتہم العالیہ اپنا پاسپورٹ لینے کے لیے متعلقہ ایجنسی پہنچے تو ویزا لینے والوں کی ایک طویل قطار لگی ہوئی تھی۔ آپ بھی قطار میں ہی کھڑے ہو گئے۔ کسی جاننے والے ٹریول ایجنٹ کی نظر آپ پر پڑی کہ اتنے اعلیٰ مرتبے کے حامل ہونے کے باوجود قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس نے بعد سلام عرض کی، حضور قطار بہت طویل ہے، آپ کو کئی گھنٹوں تک دھوپ میں انتظار کرنا پڑے گا، آئیے میں آپ کو اپنے تعلقات کی بنا پر کھڑکی کے قریب پہنچا دیتا ہوں۔ مگر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی نرمی سے منع فرما دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اس کی پیشکش قبول فرما کر آگے تشریف لے جاتے تو پہلے سے قطار میں کھڑے ہونے والوں کی حق تلفی ہو جاتی۔ اسی طرح کے واقعہ کہ نمک چکھنے پر معافی مانگ لی۔ ایک مبلغ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ دعوت اسلامی کا ابتدائی دور تھا، شروع کا دور تھا۔ مدنی قافلے میں سفر کے دوران چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل میں جانا پڑا تو میں نے سامنے رکھا اور نمک چکھ لیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فوراً فرمایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ عرف میں یہ نمک کھانے والوں کے لیے رکھتے ہیں۔ پھر دامت برکاتہم العالیہ نے کاؤنٹر پر مبلغ کو ساتھ لے جا کر ہوٹل کے مالک سے کہا، آپ نے نمک غالباً کھانا کھانے والوں کے لیے رکھا ہوگا، مگر اس اسلامی بھائی نے اسے چکھ لیا ہے، جبکہ ہمیں صرف چائے پینی تھی، لہٰذا اس کو معاف فرما دے۔ ہوٹل کا مالک جو سن کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اس دور میں اتنی احتیاط کون کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، حضور کوئی بات نہیں۔ بہن بھائی بیٹے بیٹی ہے، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔